جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے، اللہ اس بر کو کیسے راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کو کرم کیسے پسند ہیں؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ سوال اچھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایشور کو کیسے راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کو کیسے کرم پسند ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے امتحان کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے۔ سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے حکموں کو پہچانیں، اس کی دی ہوئی عقل سے صحیح سچائی کو پہچانیں، سچائی کی تحقیق کریں، اللہ کو پہچان کر اسے راضی کر کے مر کے جائیں۔ یہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اچھائی برائی سے ملا کر بنائی گئی ہے۔ موت کے بعد بہت بڑی بڑی دنیا ہیں جہاں سے یہ لوگ بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں، عالم ارواح، اور اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اور پھر جو ہے یہاں سے لوگ مر مر کے جا رہے ہیں، وہ دوسری دنیا ہے، عالم برزخ۔ تو اتنی بڑا سسٹم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، چھانٹنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان دنیا کے دھوکے میں لین نہ ہو، جیون کی اصل حقیقت پر غور کرے اور اس دنیا کی حقیقت پر غور کرے، کہ انسان یہ دیکھے کہ بھئی یہ زندگی جو ہے اس کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا، اور میری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس سچائی پر غور کرے اور دنیا میں حیا مایا کی دوڑ نہ لگائے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھے۔ یہ اتنے سارے لوگ ہر انسان کے سامنے مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بھئی جیسے یہ مر گئے ایسے ہمیں بھی مرنا ہے۔ آج ان کا نمبر ہے، کل ہمارا نمبر ہے، دنیا سے ہم بھی ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ جو لوگ دنیا کے دھوکے میں دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کی طرف غور نہیں کرتے، سچائی کی طرف غور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، محتاج ہیں، وہ سب کو موت دیتا ہے، سب کو جیون کا سمے دیا ہے۔ اب جو انسان دنیا کے دھوکے میں لگ کر دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھے اور سچائی کو نظر انداز کرے، اللہ اس تک اپنا پیغام بھیجے اور وہ اس کا انکار کر دے، تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم نے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ، نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ الصمد ایک ہستی اس کائنات کو چلا رہی ہے جو موت سے پوتر ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، سب کو وہی پیدا کرتا ہے اور اپنی رچنا بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، اور پھر جیون کا سمے دیتا ہے۔ جو اللہ کی کھوج کر کے اس کا احسان مان کر اسے راضی کر کے مرا، اس کے لیے جنت کی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا، آزادی کا جیون ہے، نہ وہاں کوئی دکھ ہے نہ تکلیف ہے۔ آج جو ہم یہاں پر ہر پرکار سے اللہ کی بادشاہت کے غلام ہیں، کبھی دکھ آتے ہیں، کبھی تکلیف آتی ہیں، ہم نہیں چاہتے ہم پر جو ہے موت آئے، لیکن وہ موت بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس بادشاہت سے ہمیں جنت میں آزاد کر دے گا، وہاں آزاد جیون ہوگا۔ جس نے یہاں اللہ کی غلامی کو مان لیا، وہاں اسے آزاد جیون ملے گا، اور جس نے یہاں اللہ کی غلامی کو نہیں مانا، آزادی سے جیون جیا، منمانی کری، تو جہنم کی آگ میں قید کر دی جائیں گے۔ جو یہاں آزاد رہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو وہاں پر جہنم کی آگ میں قید کر دی جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ابھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں پیدا کرتا ہے، دنیا میں بھیج دیتا ہے، اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچ دیتا ہے، اور پھر اسی رچنا کے آدھار پر ہمیں اچھائی پہ چلنے کے، برائی سے بچنے کے، ہمارے ہی بھلے کے لیے اپنے حکم بھیجتا ہے پیغمبر دوارا۔ اب جو ڈر جاتا ہے اللہ سے اور اس کے حکم پہ آ جاتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، مرنے سے پہلے اسے راضی کر لیتا ہے، تو وہ موت کے بعد اللہ کی جنت کے انعام کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور جو انسان دنیا میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، دھوکے کے جیون میں پڑا رہتا ہے، دنیا کے دھوکے میں لین رہتا ہے، دنیا کے گھر کو ہمیشہ گھر سمجھتا ہے، اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیتا ہے، جبکہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے حکم دیے ہیں کہ برائی سے بچو، اچھائی پہ چلو، پھر بھی اس کے باوجود نہیں مانتا، منمانی کرتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے اور جیون کا سمے برباد کر لیتا ہے۔ مرنا سب کو ہے، چاہے انسان اچھے کرم کرے یا نہ کرے، موت تو سب کو آئے گی۔ اللہ الصمد ہر چیز اللہ کے سامنے بے بس ہے، سب کو موت دے گا وہ۔
تو سب جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر کے مرے وہ نرک کی آگ میں تباہ کر دی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے کہ تم دنیا میں جا کر میری کھوج کرو، میری عبادت کرو، میری پوجا کرو اور میرے حکم پہ چلو، مجھے راضی کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑ لگاؤ، مجھے پانے کے لیے دوڑ لگاؤ، کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کر اللہ کو پاؤں گا، کہ میں آگے بڑھ کر اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بناؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اندر، اب ہم دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ سنتے نہیں ہیں اللہ کی بات، دھرتی پہ گمراہ ہیں، اللہ کی ناقدری کرتے ہیں۔ بالکل صاف سیدھی بات ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ ان کا مالک ہے، انہوں نے خود پیدا نہیں کیا، جیون دیا ہے، جیون جینے کے سارے سادھن دیے ہیں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پھر بھی اللہ کا احسان نہیں مانتے، غور نہیں کرتے اس کی طرف۔ تو قرآن میں ذکر ہے کہ اگر ان کے اندر اچھائی کی طلب ہوتی، یعنی اللہ کی طلب ہوتی، سچائی کو کھوج کرنے کی طلب ہوتی، تو ہم ان کو ضرور سنوا دیتے۔ کیا مطلب ہے سننے سے؟ سننے سے مطلب یہ نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں کانوں سے، نہیں، دل دماغ کے اندری ہوش میں سچائی کا ہوش آ جائے اور انسان سنے اور سمجھے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، میں دھوکے میں لین ہوں۔ تو انسان کے اندری ہوش میں سنوانا ہوتا ہے، جو دل سے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو سنواتا ہے اور پھر اسی کو جگاتا ہے اور اسی کو ہوش میں لاتا ہے۔ ورنہ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کب آ جائے موت یہ بھی پتہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، کبھی یہاں سے جانا ہی نہ ہو، کبھی دنیا چھوڑنی ہی نہ ہو، اور رات دن اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پھر بھی کوئی ہوش نہیں، کیونکہ ہوش نہیں ہے نا انسان کو۔ تو اگر انسان کے اندر سچائی کی طلب ہو، اللہ کو پانے کی طلب ہو، تو اللہ تعالیٰ سنوا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے اندر اللہ نے اپنی بنائی ہوئی رچنا میں انسان کے اندر اپنی طلب رکھی ہے، اپنی پیاس رکھی ہے۔ یہی ٹیسٹ ہے، یہی امتحان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طلب کو کون اپنے اندر مار دیتا ہے اور دنیا میں بھٹک جاتا ہے، اور کون اس طلب کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کی کھوج کرتا ہے۔ اب جس نے اپنے اندر اللہ کی طلب کو، اللہ کی پیاس کو مار دیا، وہ اللہ کی تھوڑی بہت بات سنے گا پھر چھوڑ دے گا۔ تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ سچا راستہ نہیں دکھاتا، جو مستقل لگاتار اللہ کی کھوج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی کوشش، اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش اور محنت نہیں کرتا۔ جس کے اندر طلب ہے وہ لگاتار اللہ کی کھوج کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا۔ تو جو لگاتار اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، اس کو سچا راستہ دکھا دے گا، سچا راستہ اس کے سامنے کھول دے گا۔ لیکن اللہ اپنا اچھائی کا پیغام کسی نہ کسی ذریعے سے سب کے سامنے لا کر ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ کون میری کھوج کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، کون میری قدر کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے، کیونکہ میں نے ہی جیون دیا، میں ہی کھلا رہا ہوں، میں ہی پلا رہا ہوں، سب کچھ میرا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میری قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو چھانٹ رہا ہے، اچھے اور برے لوگوں کو چھانٹ رہا ہے، اللہ کی قدر کرنے والے، ناشکری کرنے والے سب چھانٹے جا رہے ہیں۔ تو بھئی جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں، پورا سنیں گے تبھی صحیح بات سمجھ میں آئے گی، ایک ذہن بنے گا اور دماغ جو ہے اندھکار سے باہر نکلے گا، روشنی میں آئے گا، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو بھئی یاد رکھیں، جس نے اس دنیا میں اللہ کی رچنا کے دوارا، جو ہمارے اندر ایشوری رچنا رچی ہوئی ہے، اللہ کی رچنا کے دوارا اپنے من میں اللہ کے قرآن کے دوارا اللہ کی مرضی کو پورا کیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی مرضی کو پورا کیا، تو پھر جنت میں اس کے من کے اشارے کی خواہش کی سوچتے ہی اللہ پوری کرے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، یعنی کہ ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون اللہ کے لیے محنت کر رہا ہے، کون نہیں کرتا ہے۔
अल्लाह फरमाएगा कि इसने हमें खुश किया, अब हम इसे खुश करेंगे। तो भी याद रखें, सबका मालिक एक है। हाँ, सच का रंग एक ही होता है। हमारे अंदर ईश्वरी रचना में ज़िंदगी जीने के दो रास्ते हैं, एक सच, दूसरा झूठ। मौत के बाद दोनों के दो अंजाम हैं। सच का अंजाम जन्नत है, स्वर्ग है। झूठ का अंजाम जहन्नुम है, नरक है। तो सच की खोज करके, सच पर चल के, अल्लाह को राज़ी करके मरने वाला ही अल्लाह की दया, ईश्वर की दया का हकदार है। स्वर्ग में हमेशा के लिए, स्वर्ग में हमेशा के जीवन का हकदार है वो जो अल्लाह को राज़ी करके मरा। और जो लोग सच का इनकार करते हैं, उनका निवास हमेशा की नरक में होगा। वो हमेशा हमेशा के लिए नरक में रहेंगे। तो याद रखें, सबका मालिक एक है और उसकी खोज करना और अपने जीवन के मकसद को जानना, सच का ज्ञान प्राप्त करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। हर मनुष्य का, क्योंकि सबका मालिक एक है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि वो सच्चाई का ज्ञान हासिल करे और जीवन का मकसद पहचाने। तो भी मैं कहता हूँ कि ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है कि मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगी। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। एक वीडियो में मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें और अल्लाह ताला को पहचानें, उसकी खोज करें। जब तक इंसान अल्लाह ताला को नहीं पहचानता तो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, और जब अल्लाह को पहचान लेता है तो अपने आप को एक गंदे पानी का कतरा, नुत्फ़ा मीन्स वीरिया, गंदगी के सिवा कुछ और अच्छा नहीं समझता है। लेकिन इंसान अपने आप को पहचाने। तो भाई याद रखें, अल्लाह ताला क्या पसंद करता है। अल्लाह ताला उसी आँख को पसंद करता है जो गलत चीज़ को ना देखे, हराम ना देखे। उसी कान को पसंद करता है जो गलत चीज़ ना सुने, गाने ना सुने, हैं, आँखों से गलत चीज़ ना देखे, फिल्में ना देखे, पराई औरतों को ना देखे। अल्लाह ताला उसी अकल को पसंद करता है जो अकल सही और सच्ची बात को सोचे। अल्लाह ताला उसी हाथ को पसंद करता है जो गलत चीज़ को ना पकड़े, और उन्हीं पैरों को पसंद करता है जो गलत जगह पर ना जाएं, अच्छी जगह पर जाएं। तो याद रखें, अल्लाह ताला उसी इंसान को पसंद करता है जो बुराई से बचने की मेहनत करता है। उसी को अल्लाह ताला अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाता है, अपना सच्चा रास्ता दिखाता है। जो अपने अंदर अल्लाह ताला की बनाई हुई रचना को ज़िंदा करता है। तो भाई शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। शैतान के मकरो फरेब से, धोखे से बचें। और दुनिया में हम गौर करें कि शैतान का धोखा क्या फैला हुआ है। दुनिया में गौर करो कि शैतान ने, देखिए शैतान जो है, जो खूबसूरत इंसान होता है, खूबसूरत मर्द होता है, खूबसूरत औरत होती है, उस पर कब्जा करके और फिर उसको जो है धर्म का चोला पहना करके और फिर उसके द्वारा दुनिया में धोखा फैलवाता है। तो दुनिया में गौर करें हम कि शैतान ने खूबसूरत शक्ल के इंसान पकड़कर उन पर कब्जा करके धर्म का चोला पहनाकर अल्लाह की तौहीद से काट रहा है, एक ईश्वरवाद से काट रहा है, एक अल्लाह से भटका रहा है और शिर्क में मुलव्विस कर रहा है, शिर्क में धक्का दे रहा है, एक अल्लाह के अधिकार से लोगों को काट रहा है। धर्म के नाम पर हम देख रहे हैं कि खूबसूरत लड़कियों से भी शिर्क फैलवा रहा है। अब देखो ना आप, हिंदू धर्म में और धर्मों में खूबसूरत लड़कियां हैं, वो स्टेज पे बैठी हैं, न सर पे रुपट्टा है और किस तरह से जो है धर्म का चोला पहन रखा है, ज्ञान फैल रहा है जबकि वो अज्ञानता है। भाई ईश्वरी रचना पर को तो अपने अंदर जिंदा करें पहले। हर औरत के अंदर शर्म का मादा रखा है, तो औरत को चाहिए कि ईश्वरी रचना अपने अंदर जिंदा करे और पर्दा करे। कितने नौजवान बाबा बने हुए हैं जिनके बाल लंबे लंबे हैं, न दाढ़ी है न मूछ है, हिजड़ों का सा रूप अपना रखा है और वो धर्मगुरु कहला रहे हैं। तो इस्लाम ईश्वरी रचना पर चलने का आदेश देता है, जो ये हुक्म देता है कि औरत जैसा ईश्वर ने पैदा किया है, मर्द औरत को वो वैसे ही रहें। औरत मर्द जैसा रूप ना अपनाए और मर्द औरत जैसा रूप ना अपनाए। तो पहले जो धर्मगुरु बने हुए हैं
सर के बाल रखा रखे हैं और दाढ़ी मूछ कुछ नहीं है, औरतों का स्वरूप अपना रखा है। पहले वो अपने अंदर ईश्वरी रचना को जिंदा करें। जैसा ईश्वर ने पैदा किया है, मर्द तो मर्द की तरह रहें। अब भाई पब्लिक है गुमराह हो रही है, क्योंकि दिल से लोग अल्लाह की खोज करते नहीं, सच्चाई की तहकीक करते नहीं, इसलिए शैतान ने भटका रखा है। गुमराह हैं लोग दुनिया में ज़्यादातर। तो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें कोई एहसास नहीं है कि हमारा मालिक कौन है, उसने जीवन क्यों दिया है। हम गौर व फिक्र से गमगीन होकर, बेचैन होकर अल्लाह की खोज करें, जीवन के मकसद की खोज करें, कोई गौर नहीं करते लोग। जीवन के समय को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं जैसे कभी मरना ही ना हो, जैसे दुनिया में हमेशा रहना हो। तो भाई याद रखें, इंसान की आत्मा, रूह आसमान पर से आई है, शरीर मिट्टी से बना है। जब अल्लाह रूह को, आत्मा को शरीर से निकालता है तो इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के द्वारा पूछता है कि कितना मेरे हुक्म तू अच्छाई पर चलकर आया। अगर वो मरने वाला बदकार है, बुरा है, वो बदकार है, तो कहता है एकदम मुतावला होकर, बेचैन होकर, जब हमेशा के लिए धक्का लगता है, जब हमेशा के लिए जीवन की बाजी हारने का धक्का लगता है, हमेशा के लिए हारता है, तो वो उतावला होकर, बेचैन होकर कहता है कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर दुनिया में और भेज दे, थोड़ी देर दुनिया में जाने का मौका दे दे, मुझे थोड़ी देर और मुझे दुनिया में भेज दे। मैं मुस्लिम बनकर, तेरा आज्ञाकारी बनकर आऊँगा, मैं तुझे राज़ी करूँगा, लेकिन अल्लाह का कानून क्या है कि वो दुनिया में दोबारा नहीं भेजता। यहाँ तो इंसान अल्लाह की तरफ से लापरवाह बना हुआ है, लेकिन जब मौत आएगी कितना बेचैन होता है इंसान, कि मैं हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार गया, मैंने अल्लाह की नाकदरी करी, नाशुक्री करी, मैंने दिल से खोज ना की, उसकी मेहनत ना की, मैंने उसकी मनमानी करता रहा, भटक के चला आया। एकदम जब धक्का लगेगा इंसान को तो फ़ौरन कहेगा अल्लाह, या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत तो दे दे दुनिया में, मुझे दोबारा भेज दे दुनिया के अंदर, मैं तेरा आज्ञाकारी बन के आऊँगा। लेकिन मोहलत नहीं मिलेगी, इम्तिहान पूरा हो चुका। एकदम शरीर से ज़िंदगी जीने की ताकत छीन ली जाएगी, आँखों से देखने की ताकत छीन ली जाएगी, कानों से सुनने की ताकत छीन ली जाएगी, और कहा जाएगा अब तेरा जीवन का समय ख़त्म हो चुका है, इम्तिहान पूरा हो चुका है, तो अल्लाह का नाशुक्रा बन के मरा। अल्लाह का नाशुक्री करने वालों का अंजाम जहन्नुम की आग है। चल अब अपने अंजाम की तरफ, जैसे कर्म किए हैं वैसे ही बदला पाने की तरफ। आज हम धरती पर देख रहे हैं कि इंसान अकड़ में, घमंड में घूम रहा है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है, लेकिन असल में अपनी सच्चाई से अंधा है, अंधा, अपनी औकात से अंधा है, अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करता है, घमंड में घूमता है, हर इंसान के अंदर घमंड है। तो याद रखें, जो घमंड दिखाएगा अल्लाह उसे कभी भी अपना सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा। जो अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह के सामने रोएगा, अपने घमंड को ख़त्म करेगा, अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह उसी को राह दिखाएगा। तो मेरे भाइयों, सारी तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है। शरीर में से रूह निकालने के बाद अल्लाह दुनिया के हर इंसान को एक नाम देता है। जिस रूह के अंदर घमंड था, तकब्बुर था, अहंकार था, अल्लाह ताला फिर उसे एक नाम देता है और दुनिया के सारे इंसानों को सबक सिखाता है। वो नाम क्या है? मैयत, अर्थी। जब इंसान मर जाता है तो जो घमंड दिखा रहा था उसके अंदर आत्मा, रूह, उसको फिर लोग क्या कहना शुरू कर देते हैं? अर्थी, मैयत। उसका नाम तक नहीं लेते। तो अल्लाह इस चीज़ से ये दिखाता है कि सारी तारीफ़ों का मालिक मैं हूँ। तो याद रखें, रूह हमारे शरीर में, आत्मा हमारे शरीर में असल है। जानवरों को भी पता है कि अब इसमें से असल चीज़ रूह, आत्मा निकल गई। चींटी जानवर खाने लग जाते हैं, तो चींटी जानवर खाने लग जाएंगे इंसान के शरीर को, और ज़मीन और हवा भी उसको गलाने लग जाएगी। तो याद रखें, आत्मा, रूह इंसान के अंदर एक ज़िंदगी का चलता हुआ कारवां है। तो मेरे भाइयों, याद रखें, इस दुनिया से दो प्रकार की रूह हर वक्त जा रही हैं। अल्लाह को राज़ी करने वाले भी मर के जा रहे हैं और अल्लाह को नाराज़ करने वाले भी मर कर जा रहे हैं। तो दो प्रकार के आदमी हर रोज़ मर रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जब कोई बदकार मरता है तो फरिश्ते उसकी रूह को आसमान पर ले जाते हैं। तो आसमान में जो फरिश्ते हैं कहते हैं कौन है?
پھر وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہی بدکار آتما ہے، بدکار روح ہے جو بدکار جسم میں تھی، شریر میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو اس کو پھر دنیا کے آسمان کے نیچے کوئی جگہ ہے سجین، بدکار لوگوں کی جگہ جہاں انہیں سزا ملتی رہتی ہے، وہاں ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ وہاں جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا، اور اس دنیا کے جیون کے ایک ایک پل کو وہ ترسے گا، کاش میں اللہ کی کھوج کرتا، میں غور کرتا، میں بھی مومن بن کے آتا، میں بھی ایمان والا بن کے آتا، تو آج میں ہمیشہ کی تباہی اور بربادی سے اور ناکامی سے بچ جاتا۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا بھائی، ہاں ابھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، غور کر لیں۔ اور جو نیک انسان ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے مرا، جب اس کی روح کو فرشتے لے جاتے ہیں، آسمان پر آواز لگاتے ہیں تو وہ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا، یہ تو وہی روح ہے، وہی آتما ہے جو نیک جسم میں تھی، اچھے شریر میں تھی، نیک آتما، اس کا ہم سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے آسمان پہ، پھر پانچویں آسمان پر، پھر چھٹے پہ، پھر ساتویں پہ، اور پھر وہ روح اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہے، جس اللہ کو دنیا سے راضی کر کے گیا ہے۔ جب نیک روح، اچھی آتما جو اللہ کو راضی کر کے مرا، جب نیک روح اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرے گی تو اللہ فرمائے گا کہ ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیسے خوش کرے گا؟ نعمت بھری جنتوں میں ہمیشہ کا جیون دے گا جس میں موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی جس میں بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی صحت تندرستی جس میں تکلیف نہیں، ہمیشہ کے سکھ جس میں دکھ نہیں، ہمیشہ کے مزے، کوئی تنگی نہیں۔ اب جو بھی وہ اچھا رکھے گا اپنی، اللہ اس کی اچھاؤں کو پوری کرے گا اور اسے خوش کرے گا۔ اس دنیا میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچ دیا اور ہمیں یہاں دنیا میں جیون دیا، پھر جیون جینے کے سارے سادھنیاں پیدا کر دیے، زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی، سب کچھ اسی کا ہے، جیون کے سارے سادھن پیدا کر دیے، اور ہمیں پھر ہم اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے حکم بھیجتا ہے پیغمبر کے دوارا، جو ڈر جاتا ہے، جو مان لیتا ہے، جبکہ انسان کے فائدے کے لیے تو ہے یہ حکم، بھائی شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، برائی پہ نہ چلو، انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اب جو ڈر کر انسان اللہ کے حکم پر چلے، پہچان لے، اس کو راضی کر کے مر کے جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ انعام کا حقدار بن جائے گا۔ اور جو اللہ نے بھلے کے لیے حکم دیے ہیں انسان کے لیے، دنیا میں امن شانتی حاصل کر اور موت کے بعد کامیاب ہو جائے میرے حکم پر چل کے، اور جو انسان اپنے گھمنڈ میں اللہ کے حکم نہ مانے گا، منمانی کرے گا، تو موت اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا، یاد رکھیں، وہ بھی موت سے نہیں بچے گا، مرنے کے بعد نرک کی آگ کا حقدار ہوگا وہ۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کی خوشی کے لیے اس دنیا میں اپنی خوشی قربان کر دے گا اور اللہ کو راضی کر کے جائے گا، وہی اللہ کے انعام کا حقدار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی ہر مرضی، ہر خواہش، ہر خوشی کو پوری کرے گا۔ تو یاد رکھیں، جو گناہ پر چلنے کے مزے ختم کر دے اور اللہ کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کر دے، اور سچائی پر چلنے کے دکھوں سے اللہ کو راضی کرے، صبر کرے، سچائی پر خود بھی چلے اور سچائی کو دنیا میں پھیلائے۔ تو بھئی یاد رکھیں، جب انسان مر کے جاتا ہے تو نیک روحوں کے لیے پہلے آسمان سے لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش تک نیک روحوں کے لیے الگ الگ ٹھہرنے کی جگہ بنا رکھی ہیں، ان کے درجوں کے حساب سے، جیسے اچھے کرم ویسے درجے ان کے وہاں ٹھہرائے جائیں گے۔ وہاں وقت ختم ہو جاتا ہے، وقت نہیں ہے، انتظار کرنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے کہ انسان قیامت تک کے لیے انتظار کرے، قیامت تک کے لیے انتظار کرے گا، لیکن انتظار کرنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب سن لو، روح کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ نافرمان انسان کی کالی روح سیاہ ہوتی ہے، کالی آتما ہوتی ہے جو اللہ کو ناراض کر کے مرتا ہے، برائی پہ چل کے مرتا ہے، اور فرما بردار جو نیک انسان ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کر کے مرتا ہے، فرما بردار کی روح، آتما روشن چمکدار ہوتی ہے۔ پھر اچھی روح کو نیا شریر مل جاتا ہے، روح وہی ہوتی ہے، آتما وہی ہوتی ہے، اس کو شریر اچھا مل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کر کے، اس دنیا میں بھیج کر کے، انسان کو پیدا کر کے جنت کی چاہتیں اپنی رچنا میں رکھ دی ہیں، جنت کی چاہتیں
یہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، گانے بنا رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے کپڑے پہنتے ہیں اور عیش اور موج دکھاتے ہیں، اور دنیا میں انسان دوڑ لگا رہا ہے مال دولت کی، زندگی اچھی بنانے کی. یہ سب جنت کی خواہشیں ہیں جو ان کو پورا کرنا انسان دنیا میں چاہ رہے ہیں اللہ کو بھول کر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے جنت کی جینے کی چاہت رکھ دی ہے انسان کے سامنے. اس کے آگے پھر اپنی طلب رکھ دی ہے، اپنی پیاس رکھ دی ہے کہ مجھے راضی کر کے دنیا سے مجھے راضی کر کے مجھے پالے، دنیا سے راضی کر کے مجھے پا اور جنت میں جا. لیکن میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، پہلے مجھے راضی کر اور پھر جنت میں جا. جنت کی خواہش یہاں پوری مت کر، یہاں پوری نہیں ہو سکتی ہے. میں جب چاہوں تجھے موت دے کے اٹھا سکتا ہوں، دکھوں میں گھیرتا ہوں، تکلیفوں میں گھیرتا ہوں، پریشانیوں میں گھیرتا ہوں. تو پہلے مجھے راضی کر، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اور تیاری کر موت کے بعد کی زندگی کی. مجھے راضی کر لے گا تو پھر جنت میں اپنی ہر خواہش کو پورا کریے، میں تیری ہر خواہش کو پورا کروں گا. تو بھئی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں. دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، سب کو پتھر سمجھو. یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، یہ میری مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے، یہ میری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، یہ میری منوکامناؤں کو پورا نہیں کر سکتے، سوائے ایک اللہ کے جو اس کائنات کا بنانے والا، ہر چیز کا بنانے والا ہے. وہی میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، وہی میرے دکھوں کو دور کر سکتا ہے. اسی کو پکاریں. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون کے ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے، اور ان کی قوم کے سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم تو پھنس گئے. تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا. تو اگر ہم بھی پریشانی میں پھنس جائیں تو ہر وقت اللہ پر بھروسہ کر کے اس بات کو کہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا. اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، انشاءاللہ اللہ راہ دکھائے گا. تو بھئی محنت کر کے اس زندگی کا جو سمے ملا ہوا ہے، اللہ کو راضی کریں اور جنت کو کمائیں. یاد رکھیں جنت کا جیون بہت اچھا ہے. جنت میں انسان تھکے گا ہی نہیں تو سوئے گا ہی نہیں. جب انسان تھکتا ہے جبھی سوتا ہے. نیند جو ہے تھکان کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کرم کرنے کے لیے بنائی ہے، رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے. جب انسان تھکان دور کر لیتا ہے سو کر کے تو پھر کرم کرتا ہے اگلے دن جب دن نکلتا ہے. تو یاد رکھیں اس لیے جنت میں رات نہیں ہوگی، جنت میں رات نہیں ہوگی. یہ دنیا کا سسٹم تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لینے کے لیے بنایا ہے. کرم کرو، تھک جاؤ تو رات کو آرام کرو. مگر انسان ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کو بھول کر ایسے لگا ہوا ہے جیسے اللہ اس کا مالک ہی نہیں ہے. دنیا میں آزاد ہے، اپنی جان کا خود مالک ہے، دنیا میں ہمیشہ رہے گا. میں نے ایک بھائی سے کہا، وکیل صاحب تھے، میں نے ایک بھائی سے کہا کہ بھائی آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ بچا ہے، بال سفید ہو گئے، شریر موت کی طرف کو جا رہا ہے. جس مالک نے جیون دیا ہے اس کی طرف کب غور کرو گے جبکہ دنیا میں اسے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. مگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردہ پڑا ہوا ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، بس دنیا پر لگا پڑا ہے. تو بھئی اللہ کو راضی کرنا اپنے جیون کا مقصد بنائیں. اور بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غفلت میں سوئے ہوئے